اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب الى فرعون، اور آپ جائیے فرعون کی طرف، انہ طغى، اس نے کیا کیا ہے، سر اٹھا لیا ہے، اس نے سرکشی کر دی، بغاوت کر دی ہے۔ یہ لوگ جو تھے اصل میں تو کنعان کے تھے، اور کنعان صوبہ تھا شام کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی دعوت پہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پہ منتقل ہوئے تھے نا مصر، تو بنی اسرائیل والے یہ لوگ ان کے ساتھ آ گئے تھے، پھر 12 بیٹے ان کے، پھر وہیں ان کی نسلیں آگے کو بڑھی ہیں، اور حکومت جو تھی وہ فرعونوں کے پاس تھی، اور انہوں نے انہیں اپنا غلام بنا لیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ کئی 100 برس میں ان کی حیثیت بالکل غلاموں کی ہو کے رہ گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اس کے پاس جائیے، اس نے سر اٹھا لیا ہے، حد ہو گئی ہے زمین میں ظلم کی، اور اس نے بہت ستم مچا دیا۔ فرعون کے لفظی معنی مصر میں وہ آتے ہیں شہزادے کے، جس کے لیے خالص اردو مغلوں کے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا تھا نا کہ یہ دودمان عالی میں سے ہیں، یعنی یہ بڑے خاندان کے افراد ہیں، پلے بڑے ہیں، بڑی خواتین کی گود کے پلے ہوئے ہیں یہ۔ اسی طرح مسلمانوں میں، ترکوں میں جو آخری خلافت کا زمانہ گزرا ہے، اس میں یہ خلیفہ وقت کو کہتے تھے باب عالی، یعنی بڑے دروازے سے، بڑی حویلی سے یہ بات آئی ہے۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے نواب ہوتے تھے جو بھی، لیکن اپنے علاقے میں تو بڑے ہی ہوتے تھے، تو لوگ یہ نہیں کہتے تھے نواب سے، کہتے اوپر سے حکم آیا ہے۔ اب بھی وائٹ ہاؤس بولتے ہیں نا، یہ تھی بات کہ عزت اور احترام میں ان کے نام لینے کی بجائے ان کے لیے اعلیٰ درجے کے الفاظ متعین ہو جاتے تھے، تو یہ فرعون بھی ایسے ہی الفاظ میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی طرف جاؤ، اس نے سر اٹھا لیا ہے، قالا، عرض کیا انہوں نے، رب اشرح لی صدری، اے پروردگار میرا سینہ کھول دے۔ کوئی فخر کا اظہار نہیں ہے، کوئی اپنے لیے غرور کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نبوت ہو گئی اور رسالت ہو گئی اور اللہ نے فرمایا نخترتک، میں نے تجھے چن لیا ہے، ساری کی ساری بشارتوں کے باوجود بات یہ ہے کہ اللہ جو کمی ہے مجھ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ اسے پوری کر دیں۔ یہ ہے عبدیت کا کمال اور بندگی کا کمال کہ انسان کی نظر اپنی ذات پر رہے کہ مجھ میں کیا کمی۔ عرض کیا رب اشرح لی صدری، اے پروردگار میرا سینہ کھول دے۔ راغب رحمت اللہ علیہ نے اصفہانی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، راغب کہتے ہیں قرآن میں جہاں جہاں صدر کا لفظ آیا ہے سینے کا اور انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا، وہاں پر اس سے مراد یہ سینہ نہیں ہے جو انسان کے جسم میں شامل ہے، عضو ہے جو نظر آتا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ علم، عقل، جذبات، باطن کے قوا جو اللہ آپ کی طرف سے عنایات ہونی ہے ان کا تحمل، اور جو مصائب تکالیف آنی ہیں انہیں سہنے اور برداشت کرنے کا حوصلہ دے دے۔ جو راہ اتنی بڑی ہے اور ٹکر فرعون سے لگنی ہے جا کے، تو اللہ اس کے لیے جتنی طاقت چاہیے، جتنی مصائب اس راہ میں آ سکتے ہیں، پروردگار ان سب کے برداشت کرنے کا حوصلہ دے۔ رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ ایک ہے مانگنا اور ایک ہے بشارت کا دینا کہ ہم نے دے دیا، دونوں میں فرق ہے نا۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے یہ چیز دے دیں، حکومت دے دیں، اور ایک ہے اللہ کہتا ہے تمہیں ہم نے حکومت دے دی، تو جسے خود اللہ کہتا ہے دے دی وہ زیادہ درجے کی بات ہے بنسبت اس کے جس کی دعا کو قبول کر کے پھر اللہ نے فرمایا۔ اس لیے اس تقابل میں دیکھیں تو فرمایا رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، اور دوسری جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ مبارک پہلے سے کھول ہی نہیں دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کہا ہم نے پہلے ہی سے آپ کو اتنا کچھ دے دیا۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور انہوں نے کہا اللہ میرے کام کو آسان فرما دے، جا رہا ہوں فرعون کے پاس تبلیغ کرنے کو، حق بات کہنے کو، تو مشکل جو پیش آئے گی اللہ اس کام کو آسان کر دے۔ اتنا شدید تحمل میں برداشت کرنے سے اپنے آپ کو کم پاتا ہوں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً،
اور کھول دے گرہ من لسانی میری زبان سے. اے اللہ میری زبان سے اس گرہ کو کھول دے. اس کا ایک مطلب تو مفسرین نے یہ لیا ہے کہ بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کسی وجہ سے اس میں لکنت آ گئی تھی اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ اللہ اس لکنت کو ہٹا دے. اور کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ پروردگار زبان کی فصاحت جو وہاں چاہیے، جتنی زیادہ مہارت چاہیے بولنے کے لیے، وہ میں اپنے اندر نہیں پاتا، اور خدایا اس مہارت کو کر دے. یفقہوا قولی، وہ سمجھ جائیں میری بات کو، مجھے ایسی بات کہنے کا ڈھنگ عنایت فرما جس بات کو وہ سمجھ جائیں. اور انبیاء علیہ السلام میں یہ بات ہوا ہی کرتی ہے کہ اللہ کی طرف جب وہ بلاتے ہیں تو ایسے مناسب الفاظ اور ایسا مناسب موقع جو حکمت سے بھرپور ہوتا ہے وہ جملے وہ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں کو دعوت دی ہے، اللہ کی طرف بلایا ہے، ایک ایک جملہ آپ دیکھیں کس نظریے سے، کس بات کو کس مقام پہ کہا گیا ہے. یہ چیزیں ہیں جو اللہ سے مانگ رہے. 3 چیزیں ہوگی. ایک انہوں نے کہا کہ شرح صدر، اور دوسرا یسر امر، یسر لی امری. تیسرے واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اللہ میری زبان کو وسعت دے دے، فصاحت اور بلاغت دے دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں. 3 واجعل لی. چوتھی چیز انہوں نے اللہ سے مانگی اور کہا کہ اللہ یہ بھی دے دیجئے وزیرم من اہلی، اللہ میرے خاندان سے ایک ایسا ہو جائے جو میرا مددگار ثابت ہو، جس کے ذریعے میری مدد ہو جائے اور میرے کام کو بنانے والا ہو جائے میرے خاندان سے. کیونکہ نبوت اتنی وسیع باب ہے، اتنا عالی مرتبت یہ عہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں دونوں چیزوں کو رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی توجہ ایک ہی وقت میں مخلوق کی طرف بھی ہوتی ہے اور ایک ہی وقت میں خالق کی طرف بھی ہوتی ہے. اور کبھی اللہ کی الوہیت اور اس طرف کا غلبہ ہو جائے تو مخلوق سے وقتی طور پر اس تعلق میں نسبتاً کمی ہو جاتی ہے، انقطاع نہیں ہوتا، ٹوٹتی نہیں ہے توجہ. کیونکہ اگر توجہ مخلوق سے ہٹ جائے اور خالصتاً اللہ ہی کے ہو رہے ہیں تو پھر تبلیغ کیسے کریں گے. لیکن کبھی کبھی اللہ تعالی کی طرف سے اتنا غلبہ ہو جاتا ہے تجلیات کا اور خدا کے قرب کا کہ مخلوق کی طرف توجہ نسبتاً کم ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالی ہمیشہ انبیاء علیہ السلام میں کوئی نہ کوئی آدمی ساتھ ان کے ایسا کر دیتے ہیں جو ان کے کام کرتا رہے، جو ان کی دعوت کو پہنچاتا رہے، جو ان کا دین میں معاون اور مددگار ثابت ہو. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کر دیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو بلاتے رہے. 8 اتنے بڑے بڑے لوگ اسلام میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے داخل ہوئے ہیں کہ ان جیسے بڑے لوگوں کی مثال خود صحابہ رضی اللہ عنہ میں نہیں ملتی. کہ حضرت عثمان ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، یہ سب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کا کمایا ہوا سرمایہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے آئے. ان سب کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہے چونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دعوت دی تھی. تو یہاں پہ انہوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا اللہ میرے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے میرے خاندان سے کسی کو دے دے. ہارون اخی، اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائی ہیں. اخشدد بہ ازری، اور اللہ ان کے ذریعے سے میری کمر باندھ دے، میری طاقت کمزور نہ پڑ جائے. پروردگار اسے بھی مراد یہ تھی کہ نبوت دے دے. اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پہ. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اے پروردگار شریک کر دے انہیں میرے کام میں. دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں کیسی بندگی پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ اس چیز کا بھی محتاج ہوں، اس کا بھی محتاج ہوں، اس کا بھی محتاج ہوں، یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں. یہ ہے عبودیت کا کمال کہ انسان کسی مقام پر بھی پہنچ جائے نظر اپنی کمزوریوں پر رہنی چاہیے کہ مجھ میں کیا کیا کمی رہ گئی ہے اور اللہ سے وہ درخواست کرتا رہے کہ اللہ یہ چیزیں پوری ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مقام کے آدمی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار بشارتیں ہوتی رہیں کہ جنتی ہو، ایسے ہو، ایسے اچھے ہو، ایسے اچھے ہو. وفات سے پہلے وہ لیٹے ہوئے تھے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے لیٹے لیٹے دعا کے لیے اور انہوں نے کہا اللہم کثرت رعیتی،
اللہ میری سلطنت بہت وسیع ہو گئی اور پروردگار رعایا بہت بڑھ گئی ہے، آبادی بہت بڑھ گئی ہے، حدود کہاں کہاں میری مملکت کی جا پہنچی ہیں، اور اللہ میں چاہتا ہوں اب مجھے اپنے پاس واپس بلا لے بغیر اس دن کے دیکھے کہ ایسا دن نہ آ جائے میری زندگی میں کہ میں کسی کا حق ضائع کرنے والا بن جاؤں یا میں ظلم کرنے والا بن جاؤں۔ تو انہوں نے وہ دعا مانگی، اور موطا میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دعا پہ ان کے دوستوں نے ان سے کہا کہ امیر المومنین کیا مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہی جو تم نے سنا ہے، اب ڈر لگتا ہے، اتنی وسیع مملکت ہو گئی ہے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ اللہ کے ہاں جواب دینا پڑ جائے، اور پھر 20 دن اس سے بھی کم میں ان کی شہادت ہوگی۔ یہ چیز ہے کہ اپنی کمی پہ نظر، وہ اشرک کو فی امری، اللہ فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں تو پروردگار اشرک کو فی امری، ہارون کو میرے کام میں شریک کر دیجئے، یعنی میں ان کے ساتھ مل کے اس کام کو کروں کہ اور ہم دونوں جو ہیں نسبحک کثیرا، کثرت سے اللہ تجھے یاد کرتے رہیں، تیری پاک ذات کا بیان کرتے رہیں، ونذکرک کثیرا، اور اللہ بہت سا تجھے یاد کرے، بہت سا یاد کریں اللہ تجھے۔ دو باتیں کی، ایک کہا کہ کہیں نسبحک کثیرا، اللہ تیری پاک ذات کا بہت بیان کرے، اس کا مطلب ہے کثرت سے تسبیح کریں۔ جو لوگ بھی اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ کثرت سے خدا کو یاد کرتے رہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور جب رات آ جائے تو سجدہ کیا کیجیے اللہ کو، وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات گئے تک دیر تک اللہ کی تسبیح بیان کیا کیجیے، اللہ کی پاکیزگی بیان کیا کیجیے، یعنی جو کچھ معائب اللہ کے ذمے شرک کرنے والے لگاتے ہیں اور اللہ کے لیے جو وہ ثابت کرتے ہیں اس کی نفی کرتے رہیے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی ایسا نہیں ہے، اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے یہاں پہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نسبحک کثیرا، اللہ کثرت سے ہم دونوں تجھے یاد کرتے رہیں، ونذکرک کثیرا، اور اللہ بہت سا تیرے لیے تیرا ذکر کرے، انکا بلا شبہ کنتا تو ہے بنا بصیرا، اللہ ہمارے حالات کو تو خوب دیکھتا ہے، تو ہے ہم کو خوب دیکھتا، تیری نگاہ ایک ایک چیز پہ، جو کمی ہے ہم میں اس پر بھی، جو چیزیں ہمیں چاہیے اس پر بھی۔ قالا، اللہ تعالی نے فرمایا قد اوتیتا، ہم نے دے دیا ہے، سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو چیز تم نے مانگی ہم نے دے دی، ساری دعائیں قبول کر لی، حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت بھی دے دی، انہیں ان کا وزیر بھی بنا دیا، انہیں ان کے کام میں شریک بھی بنا دیا، کثرت سے اللہ نے اپنے یاد کرنے کی توفیق بھی دے دی، تسبیح کی بھی توفیق دے دی، زبان کی گرہ بھی کھل گئی، کام بھی آسان ہو گیا اور ان کے سینے کو بھی کھول دیا گیا۔ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا جو چیزیں تم نے مانگی تھی ہم نے سب دے دی، اور دیکھو وَلَقَدْ مَنَنَّا، ہم نے احسان کیا ہے، ہم اب کیوں نہ مانیں، ہم نے احسان کیا علیکہ اے موسیٰ آپ پر مرتن اخرى، یہ پھر احسان کیا ایک بار اور، اس سے پہلے تھوڑے ہمارے احسانات ہیں، ہم نے کتنے ہی احسان پہلے کیے تھے، اب آپ مانگ رہے ہیں تو اب کیوں نہیں دیں گے، ایسے احسانات کیے ہیں جو تم نے تو مانگے بھی نہیں تھے، ہم اس وقت احسان فرماتے رہے ہیں تو اب مانگنے پہ محروم کریں یہ نہیں۔ کون سا احسان ہے جس کا ذکر ہے؟ فرمایا اذ اوحینا الی امک، جب ہم نے وحی کی آپ کی والدہ کی طرف، ما یوحا، اور وہ جو چیز ہم آگے سنا رہے ہیں، ما یوحا جو کچھ کہ ہم پڑھتے ہیں سناتے ہیں، یعنی آگے جو واقعہ آ رہا ہے ہم نے یہ آپ کی والدہ کو وحی کی تھی۔ اس وحی کے لفظ سے بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نبوت ملی تھی، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح قرطبی کا جو رجحان ہے کہ حضرت مریم کو نبوت مل گئی تھی، یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ حضرت مریم کے لیے تو یہی آیا ہے نا کہ اللہ کے فرشتے آئے اور انہوں نے باتیں کی، یا اللہ تعالیٰ نے براہ راست باتیں کی، یہاں تو وحی کا لفظ آ گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی گئی، تو مراد سب جگہ یہی ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دی یا فرشتے کے ذریعے کہہ دیا، یا حتیٰ کہ براہ راست بھی خدا نے کہا ہو تو بھی عورتوں کو نبوت نہیں دی گئی۔ نبوت کے معاملے میں سورہ یوسف علیہ السلام کے آخر پہ یہ گزرا ہے،
اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے جو رسالت دی ہے ہمیشہ مردوں کو اور شہر والوں کو، وہ دونوں چیزیں وہاں گزر گئی۔ فرمایا آپ کی والدہ کی طرف وہی کی، ہم نے کہا نقذفی، جب تم پیدا ہوئے تھے تو ہم نے کہا ڈال دیجئے اس کو فی التابوت، ایک تابوت میں، صندوق میں۔ یہ تابوت جو ہے بعض اہل عرب کے لغت والوں کے نزدیک یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ تابوت کا لفظ فارسی سے آیا تھا عربی میں، اور آہستہ آہستہ پھر عربی میں اتنا رائج ہو گیا کہ یہ عربوں نے اپنا لیا اسے۔ انقذفیہ فی التابوت، کہا اس اپنے بچے کو تابوت میں ڈالیے، فاقذفیہ فی الیم، اور پھر کیا کیجئے اس تابوت کو صندوق کو ڈال دیجئے فی الیم، پانی میں، فلیلقہ الیم میں، اور فلیلقہ الیم، اور پھر اس کو لے لے گا، الحاق کر دے گا یہ پانی بالساحل، ساحل کے ساتھ پانی کی موج آئے گی، اور اس بچے کے اس صندوق کو لے کے وہ اسے ڈال دے گی ساحل پہ، کنارے پہ، یاخذ ہو، اور اسے اٹھا لے گا عدو لی، جو میرا دشمن ہے، وعدو لہ، اور جو اس کا بھی دشمن ہے وہ اسے اٹھا لے گا۔ ماں کے دل میں یہ ڈال دی بات ہم نے کہا پرواہ نہ کر، تو اپنے بچے کو اس طرح کر لے کہ ایک تابوت میں ڈال دے اور تابوت کو پانی میں چھوڑ دے، اور پھر اس کو ہم اس کے ذریعے اٹھوا دیں گے جو اس کا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کہ اللہ کس کے گھر میں کس کو پال رہا۔ اور آیا یہ ہے تاریخ میں کہ فرعون کو اس کے نجومیوں نے حساب کر کے بتایا کہ تمہاری سلطنت کے زوال کا باعث بنی اسرائیل بن جائیں گے، اور ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ مصر کی حکومت چھین لے گا، یہاں کی ساری حکومت تباہ ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کئی سالوں سے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک دور ایسا آ گیا جب انہیں فکر ہو گئی کہ بنی اسرائیل والے اگر یہ سارے ہی مرد ان کے مر گئے تو ہماری خدمت کون کرے گا، غلام کہاں سے آئیں گے؟ تو پھر انہوں نے ترمیم کر دی اور ان کا 1 سال بچے جو ہیں انہیں زندہ رکھو، 1 سال کو مار دو۔ تو جس سال زندہ رکھنے کا حکم تھا حضرت ہارون پیدا ہو گئے، اور جس سال قتل کرنے کا حکم تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرائیں کہ اب بچہ تو ہو گیا، اب اس کا ہوگا کیا؟ اللہ نے یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں ڈال دی، یا اللہ نے وحی کی یا فرشتے کے ذریعے بتا دیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد اسی طرح کیا کہ تابوت میں اپنے بچے کو ڈالا اور اسے دریا میں پھینک دیا۔ اللہ نے فرمایا ہمارا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، وَأَلْقَيْتُ، اور ڈال دیا تھا عَلَيْكَ، تیرے اوپر، مَحَبَّةً مِّنِّي، اپنی پاس سے محبت ڈال دی۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالی نے فرمائی ہے پہلے بھی کہ اَنَا اخْتَرْتُكَ، ہم نے آپ کو چن لیا۔ یہاں فرمایا آپ پر محبت ڈال دی تھی، یعنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا۔ رنگ ڈال دیتے ہیں نا کسی پہ تو رنگ اس کا ایسے ہی ہو جاتا ہے، بالوں پہ رنگ چڑھا دیتے ہیں، ایسے ہی اپنی محبت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے ڈال دی تھی، اور یہ رنگ ہے جو چڑھ جایا کرتا ہے، جو انسان جس صحبت میں رہتا ہے وہاں کا رنگ لے کر آتا ہے۔ جو انسان جو حرکت کرتا رہتا ہے نا مسلسل، اس انسان پہ وہ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اہل نظر دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ کس آدمی سے کیا چیز ثابت ہو رہی ہے، اسی لیے ان کی حس اتنی بھی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بو آتی ہے اس چیز کی، فلاں چیز کی بو آتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اس آدمی کا حال بن جاتا ہے۔ وہ جو حال بن جاتا ہے پھر وہ اہل نظر سے چھپائے نہیں چھپتا آدمی کو، اور پتہ چل جاتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے اور آدمی کس رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس لیے یہی اس کا ایک اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی محبت کا پرتو تجھ پہ ڈال دیا تھا، محبت کا رنگ تجھ پہ چڑھا دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے کون تھا پھر جو متاثر نہ ہوتا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں معراج میں گیا تو آپ نے کہا پھر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور وہ یہ تمہارے جو ہیں فلاں ان سے ملتے جلتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا صاحبکم، وہ تو تمہارے اس دوست، یعنی اپنے متعلق فرمایا مجھ سے ملتے جلتے تھے، اور فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو جیسے یہ جاٹ ہوتے ہیں نا، وہ جاٹ کی برادری کے ایک آدمی لگتے تھے۔ ہندوستان میں جاٹ ہوتے ہیں نا، قوم ہے نا جاٹ،
چوڑے چوڑے اعضاء ہوتے ہیں، خوب بھرا ہوا گوشت ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہندوستان کے جاٹ ہیں یہ ایسے لگتے تھے. یہ نہیں پتا کہ ہند کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوگا یا نہیں، مگر جاٹ کا لفظ آیا ہے کہ وہ ایسے لگتے تھے. یہ جاٹ برادری کے لوگ وہاں جاتے تھے عربوں میں بھی، اور ہندوستان سے جو تجارت ہوتی تھی اس میں جایا کرتے تھے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اتنے وجیح، اتنے بھاری جسم کے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے محبت کا پرتو ڈال دیا، وَلِ تُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، اور ہم نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے بنے. حد ہے محبت کی اللہ کی بھی، تاکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے بنے. جیسے ماں کہتی ہے نا کہ میری آنکھوں کا تارا ہے، جیسے کوئی کہتا ہے نا یہ چیز میری نگاہوں میں ہے، جیسے کوئی کسی کی محبت کی وجہ سے کہتا ہے کہ اس کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو میری نظروں میں رہتے ہیں ہر وقت، وہ کب کے آئے چلے گئے بھی، نظر میں اب تک سما رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. کیا تھا، وہ کب کے آئے چلے گئے بھی، نظر میں اب تک سما رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. تو نظر میں سما جاتا ہے آدمی. محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے، اور اس کا تجربہ انہی کو ہوتا ہے جنہیں کسی سے محبت ہوئی تھی. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ہم نے اس کے چہرے پہ اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا. بھلے تُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، اور ہم نے تو تیار تجھے کیا تھا اپنی آنکھ کے سامنے. اب یہ اللہ کی آنکھ کیسی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے مفسرین میں سے کچھ کا خیال یہ ہے، یعنی اللہ نے یہ کہا کہ ہماری نگاہ میں تم رہے. اور اللہ کی تجلیات برداشت کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے. آدمی کا ظرف اتنا نہ ہو مر جائے. اس لیے بعض لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے ان چیزوں سے کہ اللہ کی طرف سے جب انوار اور برکات کا نزول ہوتا ہے تو آدمی اس چیز کو نہیں سما سکتا. اور انبیاء علیہ السلام میں چونکہ ظرف بہت وسیع ہوتا ہے اس لیے وہ ان چیزوں کو سمیٹ لیتے ہیں، ان چیزوں کو جذب کر جاتے ہیں. وگرنہ اللہ کی تجلیات وہ تو اتنی شدید چیز ہے کہ مسلم کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس کا حجاب پردہ نور ہے، اور اگر وہ درمیان سے ہٹ جائے تو جہاں تک اللہ تعالی کی تجلیات پڑیں وہاں تک یہ دنیا چل جائے. مطلب یہ کہ پوری کائنات ہی ختم ہو جائے، بھسم ہو جائے جل کے. تو فرمایا ہم نے تمہیں اپنی آنکھ سے بنا، آنکھوں کے سامنے بنایا. اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے تفسیر اس کی کہ تم ہماری نگرانی میں بنے، یعنی یہ کہ ہماری تجلیات عنایات تم پر رہیں اور تم پرورش پاتے رہے. استمشی اختکا، اور وہ وقت بھی یہ ہے وہ جو کہا ہے نا ہم تمہیں بتائیں تم پر پہلے بھی احسان کر چکے ہیں. تم بچے تھے، تمہارے قتل کے منصوبے بنے ہوئے تھے، سب کچھ تھا، ہم نے احسان کیا تھا. استمشی اختکا، جب آپ کی بہن چلی ہیں، فتقولو، اور وہ کہہ رہی تھی، تمہاری بہن چلی اور وہ کہنے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن. ہوا یہ کہ یہ تابوت تیرتا ہوا پہنچ گیا اور پہنچا بھی دریائے نیل میں، جہاں سے یہ نیل گزر رہا تھا وہاں فرعون کے محلات تھے. اور اسے آسیہ نے دیکھ لیا، فرعون کی بیوی نے، اور انہوں نے نکال لیا. اور جب نکالا ہے تو وہ محبت کا پرتو تو پہلے ہی پڑا ہوا تھا، اتنا معصوم بچہ. اس پہ انہوں نے فرعون کو بلایا اور کہا کہ یہ بچہ کسی نے پھینک دیا ہے اور اس بچے کو ہم رکھ لیتے ہیں. اسی لیے موسیٰ کا لفظی ترجمہ ہے پانی والا، یعنی وہ جو پانی سے برآمد ہوا. تو فرعون نے کہا رکھ لو، اور اسے انہوں نے پال لیا. ایک جگہ یہ آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے. تو فرعون کے جو سپاہی تھے قبطی، انہوں نے چاہا کہ اس بچے کو مار دیں، لیکن چونکہ فرعون نے پناہ دے دی تھی یا اس کی بیوی نے پسند کر لیا تھا اس لیے اس نے رکھ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہوا پھر کیا، یہاں پر ان کی بہن آ گئی. اور دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے کہ ماں نے کہا میں اس بچے کو پھینک رہی ہوں اور کچھ صحیح آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلتی جا اور دیکھ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور وہ چلتی رہی یہاں تک کہ جب انہوں نے نکالا ہے تو اللہ نے فرمایا
دودھ پلانے کی کوشش کی اس بچے کو، حرمنا علیہ المراضع، ساری عورتوں کا دودھ ہم نے اس بچے پہ حرام کر دیا۔ نبی اس کا بچپنا بھی اتنا محفوظ ہے کہ جو چیز اللہ نے حرام کر دی نبی اس کو بچپن میں بھی نہیں چکھتا۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت سے پہلے بھی حرام کاموں میں نہیں پڑے ہوئے ہوتے۔ دودھ پلانا ہر عورت کے لیے ہی جائز تھا۔ اللہ نے کہا حرمنا علیہ المراضع، ہم نے سب عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا تم پہ۔ نتیجہ یہ کہ عورتیں دودھ پلانے کی کوشش کریں، وہاں تو اللہ کی نگاہ میں تھا وہ بچہ دودھ ہی نہ پیے، تو ہوگا کیا اب جب معاملہ حد سے گزرنے لگا؟ تو یہ بات ہے جو آگے آئی ہے۔ بولی ان کی بہن، وہ بہن بھی ساتھ تھی نا، دیکھ رہی تھی کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا استمشی اختک، اور تیری بہن ساتھ ساتھ چل رہی تھی، فتقول، اور وہ بولی اب بچہ دودھ نہیں پی رہا اور بھوک ہے شدید، رو رہا ہے، هل ادلکم، کہنے لگی میں تمہیں بتاؤں، الا، اس کے متعلق میں یکفلہ، جو اس بچے کا دھیان رکھے، میں تمہیں کسی ایسی عورت کا پتہ دے دوں جو اس بچے کو اچھی طرح پالے، دودھ پلا دے۔ تو انہوں نے کہا جلدی لاؤ، کون سی عورت تمہارے ذہن میں ہے کوئی جو بچے کو دودھ پلائے؟ کہاں میں لے آتی ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس گئیں اور جا کے کہا کہ چلیے اور بھائی کو آپ دودھ پلا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا ہے فرجعناک الی امک، ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا، کہ تقر عینھا، تاکہ کیا ہو، تقر عینھا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ یہ ہے ماں، کہ تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، اور وہ تیرے متعلق غم نہ کرے۔ دیکھا نا حزن کا لفظ آ گیا نا، تو حزن کا مطلب دوسرے کے لیے غم کرنا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا تھا ولا تحزن، اور غم نہ کر، مطلب میرے بارے میں جو غم کر رہے ہو اپنے علاوہ میرے بارے میں تم غم نہیں کرو۔ اللہ نے کہا ہم نے ہم نے اتنے احسان کیے ہیں کہ تمہیں تمہاری ماں کی طرف پھیر دیا، تقر عینھا، جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ عمر شریف کتنی ہو گئی تھی، 56 برس، وفات سے صرف 6-7 سال کا 4 سال پہلے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 برس 58 برس ہو گئی تھی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، حضرت حلیمہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ بیٹھے، اور وفات میں صرف ابھی 4 سال رہ گئے تھے حدیبیہ کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اپنی والدہ کی قبر پہ بیٹھ کے روتے رہے۔ تو جب اٹھے ہیں تو ہم نے کہا اللہ کے رسول کس وجہ سے رونا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا ادرکتنی رحمتہا، بچپن میں جو شفقتیں میرے حال پہ تھیں مجھے یاد آ گئیں، میرے ساتھ کیسی اچھائی کے ساتھ پیش آتی تھی۔ تو آدمی چاہے جتنی بھی عمر ہو جائے ماں کی محبت سے باہر نہیں نکلتا۔ تو یہ تو بچہ ہے چھوٹا، تو ماں کو تو بڑی پریشانی۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ ہے وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِئُ بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، جب تمہاری ماں نے تمہیں دیکھا تو قریب تھا کہ معاملہ کھل جاتا، بے قرار ہو کے پکڑنے لگی نا، بے قراری میں چومتی بچے کو، رو دیتی تو پتہ چل جاتا کہ ارے اسی کا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے اس کا دل تھام دیا، اس کو حوصلہ دے دیا کہ بالکل ظاہر نہیں ہونے دینا کہ تمہارا ہی بیٹا۔ یہاں پر فرمایا ہم نے کیا کیا، کئی تقر عینھا، ہم نے واپس پلٹا دیا تمہیں تمہاری ماں کی طرف تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، اور تمہارے بارے میں ڈرے نہیں۔ ہمارے احسانات دیکھتے ہو، تم اب چیزیں مانگ رہے ہو، ہم نے تو پہلے بھی بڑے احسانات کیے ہیں، تمہاری پیدائش یہ ایک احسان تھا، قتل سے تمہیں بچا لینا یہ ایک احسان تھا، تمہیں تمہاری والدہ کے پاس واپس بھیج دینا یہ بھی ہمارا احسان تھا، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تم نے تو ایک آدمی قتل بھی کر دیا تھا۔ یہ آئی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور قتل اس طرح ہوا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور فرعون قبطی تھے، تو 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل پر غیرت آئی، وہ آدمی تنگ کر رہا تھا، فَوَقَظَهُ، تو انہوں نے ایک مکہ مارا۔ اب مکہ ویسے ہی مار دیا، کوئی قتل کا ارادہ تھوڑا ہی تھا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اور بندہ ڈھیر ہو گیا، بس ختم ہو گیا وہیں پہ اور مر گیا۔ شہر میں خبر پھیل گئی،
کہ جو فرعون کا بیٹا بنا ہوا ہے اس نے بندے کو مار دیا، اور فرعون نے کہا بلاؤ لوگوں کو۔ اگلے دن پھر ایک جگہ جھگڑا ہوا تھا، وہی جو پہلے دن جھگڑ رہا تھا بنی اسرائیل کا، وہی کسی اور سے جھگڑ رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا، تو اس نے کہا کہ موسیٰ تم زمین پر جابر حکمران بننا چاہتے ہو؟ ترید ان تقتلنی، اب تم مجھے ایسے ہی قتل کرو گے کما قتلت بالامس، جیسے کل ایک کو قتل کر چکے ہو، تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ فرعون نے بلا لیا سب کو، اور فرعون نے کہا میری مملکت میں قتل ناجائز ہو جائے، یعنی خود ہزاروں کرتا رہا، اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اس نے کہا یہ ڈسپلن جو پبلک کا ہے نا، یہ نہیں ختم ہونا چاہیے، اور یہ قتل کون کر رہا ہے، پکڑو اس کو۔ اور ایک آدمی آیا، اس نے کہا ان الملا یاتمرون بک، یہ سارے سردار چودھری مل کے تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، اور آپ کو کوئی تکلیف پہنچے گی، فاخرج انی لک من الناصحین، چھوڑ جائیے مصر، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فخرج منها خائفا، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے خوف کی وجہ سے، ولم یترقب، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اتنا خوف تھا ان پہ شدید، اور کچھ پتا نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے۔ یہ تھی ان کی ہجرت، اور اس سے وہ پہنچے ہیں مدین کی بستی میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پھر ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا اور کہتا ہے رب انی لما انزلت الیہ، اللہ جو بھی آج مجھ پہ کرم ہو، مہربانی ہو، اللہ جو بھی خیر آپ بھیج دیں، من خیرن، جو بھی میرے ساتھ آج نیکی ہو، فقیر، میں تو اس در کا بھکاری ہوں، اللہ میں تو اس دروازے پہ بیٹھا ہوں۔ اسی لیے مفسرین نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے متعلق لکھا ہے کہ کبھی آدمی کی زندگی میں سہارے ٹوٹ جائیں اور کوئی نظر نہ آئے سامنے راہ کہ کہاں جاؤں، بہت مرتبہ ہوتا ہے زندگی میں، اسکول کالج سے بچے کو نکال دیتے ہیں نا، کچھ سمجھ نہیں آتی اب آگے کہاں جا کے پڑھوں، رشتہ نہیں ہوتا، کچھ سمجھ نہیں آتی اب کہاں جاؤں، جاب سے نکل جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اب کیا کروں۔ تو مفسرین نے، بڑے بڑے اللہ کے اچھے بندوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھتا رہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی بالکل بے یار و مددگار، کوئی جاننے والے ہی نہیں، یہاں قتل ہو گیا ہے، یہاں سے نکلے ہوئے ہیں، بھاگ کے دوسری بستی میں پہنچے ہیں، وہاں کوئی آدمی پہچانتا نہیں ہے، اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں رب انی لما انزلت الیہ من خیرن، اللہ جو بھی تو آج میرے ساتھ نیکی کرے، مہربانی کرے، فقیر، اللہ میں تو محتاج ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقتلت نفسا، اور دیکھو تم نے ایک قتل بھی کیا تھا نا، فنجیناک من الغم، ہم نے غم سے تمہیں نجات دے دی تھی۔ تو غم سے نجات دے دی اللہ نے، دو چیزیں ہو گئی، ایک تو قتل کرنے میں اس بندے کا حق، اور ایک قتل کرنے میں اللہ کا حق۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق تو اس طرح کے قرآن میں دوسری جگہ آیا، جب یہ قتل ہو گیا تو انہوں نے کہا اللہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، فاغفر لی، اللہ معاف فرما دے، اللہ نے غفر اللہ، ہم نے اسی وقت معاف کر دیا۔ اور رہ گیا یہ جو کچھ ہوا تھا شہر میں، جس کے عوض میں یہ قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ہجرت کی توفیق دے دی کہ چلے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ رہ گیا اس بندے کے ساتھ قتل کا معاملہ کہ حربی کافر تھا یا نہیں تھا، اس کی بحث آگے آ جائے گی، عرض کریں گے۔ وقتلت نفسا، اور تم نے ایک جان کو قتل کیا، فنجیناک من الغم، ہم نے تمہیں غم سے نجات دے دی۔ ایک غم یہ تھا کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے، معافی ہوگی۔ ایک غم یہ تھا کہ مملکت، حکومت، فرعون یہ سارے مل بیٹھے ہیں، اب کیا ہوگا، مجھے مار دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے نجات دے دی، وفتناک فتونا، اور موسیٰ ہم نے تجھے جانچا ایسا کہ فتونا، ذرہ ذرہ کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی محبت کے صلے۔ اللہ تعالیٰ جب محبت کرتا ہے نا تو پھر وہ آزمائشیں زندگی میں آتی ہیں کہ آدمی کبھی کبھی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے کہ باز آئی اس محبت سے۔ تو فتناک فتونا، ابدیت کا غلبہ ہوتا ہے اور آدمی پس جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ الزام نہ لگے ہوں، اور کوئی ایسا نہیں ہے جسے دکھ اور تکالیف نہ پہنچی ہوں۔ جتنا مقام اللہ کے ہاں بلند ہو جاتا ہے، آزمائش بھی اتنی شدید ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ کڑی آزمائش انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر جتنا جتنا نبوت سے مرتبہ کم ہوتا جاتا ہے اتنی آزمائش کم ہو جاتی ہے۔
اور جو حقیقی معنی میں انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں ان کی زندگیاں بھی اتنی کٹھن گزرتی ہیں. اس لیے آدمی پہلے سے ہی سوچ لے کہ اگر تو کوئی حوصلہ ہے پھر اس راہ پہ چلے، اگر نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھا رہے آرام سے الگ. وگرنہ اللہ نے فرمایا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تو تمہیں اتنا آزمایا، اتنا جانچا کہ ذرہ ذرہ جانچ لیا، اتنی مشکلات میں سے گزارا. تیار کر رہے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر. دیکھ لیں کون سا ایسا الزام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لگا، اور کون سی دنیا کی ایسی گالی تھی جو اہل مکہ نے انہیں نہیں دی. اسی لیے جتنے یہ اللہ کے اچھے بندے آئے ہیں ان سب کے ساتھ یہی چیزیں ہوتی رہیں. جیل دیکھنی پڑی، کسی نہ کسی مشکل میں پھنس گئے، کئی مقدمے بن گئے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ اتنے باعزت اور معزز آدمی تھے، کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ حضرت مجدد رحمت اللہ جیسے آدمی کے ساتھ یہ حالات پیش آ جائیں گے. ایک خط حضرت نے کسی کو لکھا اور اس خط میں معارف بڑے بڑے علمی مضامین کا بیان تھا. کسی نے اسی طرح کا جھوٹا خط لکھ کے جہانگیر بادشاہ کو بھیج دیا اور جہانگیر نے قید کر دیا. جہانگیر کو بڑی دیر میں پتا چلا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اور پھر 1 سال اس نے اپنے ساتھ رکھا اپنے شاہی لشکر میں، اور پھر جا کر کہیں خلاصی ہوئی. جتنی وراثت انبیاء علیہ السلام کی تقسیم ہوتی ہے علم کے ساتھ، اتنی مشکلات بھی ساتھ ساتھ آتی ہیں. یہ تھوڑا ہی ہے کہ صرف علم ہی اللہ تعالیٰ دے دے اور آزمائے نہیں، آزمائشیں بھی اتنی شدید ہو جاتی ہیں. اس لیے نبوت اور جن لوگوں کا خاص طور پہ سلوک نبوت کی راہ سے طے ہوتا ہے ان کی مشکلات اور شدید ہو جاتی ہیں. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی تو اتنی آزمائشیں تھیں، اتنی آزمائش سے بھری ہوئی زندگی تھی. ایسے ہی تو نہیں کہ 200 سال ہو گئے اور لوگ اب تک ان کا نام لیتے ہیں اور ان کے فتوے اور ان کے علوم چلتے ہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اتنی آزمائشیں تھیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا. 25-27 سال کی عمر تھی ان کی، اور کیا کیا بیماریاں انہیں ہو گئی تھی. حیرت ہوتی ہے ایک بیماری ان میں سے ہو جائے تو آدمی کی زندگی ساری ختم ہو جائے. اور انہوں نے 18 بیماریوں کا ذکر کیا، اور آخر پر رہی سے کسر انگریزوں نے نکال دی اور ان کے جسم پہ یہ چھپکلی جو ہوتی ہے اس کا زہر ملوا دیا تھا، اور اس کی وجہ سے جلد خراب ہو گئی اور شدید گرمی انہیں پہنچتی تھی. اور دلی سے شاہدرہ تک پیدل جانے کا آرڈر ہو گیا کہ یہاں سے نکلو. فخر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے نظامیہ کے اکابر میں سے تھے رحمہ اللہ. انہوں نے حکومت سے جا کے ملے اور انہوں نے کہا بڑے لوگ ہیں یہ، ان کو ایسی سزا نہ دیں. پھر جا کر شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی خود اپنا رونا روتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے اس مرتبہ 27ویں کو ختم کیا اور سارے مسلمان دلی جامع مسجد میں جمع ہوئے دعا کے لیے، اور میں جب سلام پھیر کے ہٹاؤں تو چند شہدے دہلی لفظ یہ لکھا ہے شہدے، کچھ لڑکیوں کے ساتھ مسجد میں آئے اور میرے ممبر پہ پاس کھڑی ہو کے ایک لڑکی پڑھنے لگی کہ وہ حافظ شیرازی کی غزل پڑھنے لگی، اور لوگ اس پہ واہ واہ کرنے لگے، جھومنے لگے اور تالیاں پیٹتے تھے مسجد میں. اور مجھے اتنی شدید تکلیف پہنچی، اللہ اللہ کر کے آخر وہ مسجد سے نکلے. پھر میں نے دعا کی اس رمضان. یہ حالت تھی دلی میں مسلمانوں کی بھی اور قدردانوں کی بھی. تو اس لیے جو بھی جتنے بڑے مقام کا آدمی ہوتا ہے اتنے ہی بڑے مقام پر جا کر اس کی دھلائی بھی ہوتی، اس کی صفائی بھی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تو خوب تمہیں جانچ لیا. فَلَبِثْتَ سِنِينَ، اور کتنے ہی سال آپ رہے ہیں فی اہل مدین والوں، 10 برس سے زیادہ. ہجرت کر کے مدین پہنچے، پھر بکریاں چرائیں، پھر شادی ہو گئی، شادی سے واپسی پر یہ نبوت ملی ہے. ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا موسیٰ، اور اے موسیٰ علیہ السلام پھر اس کے بعد آپ تقدیر سے اس مقام پر آئے ہیں. ہم نے تیری تقدیر طے کر دی تھی کہ ان مراحل سے گزاریں گے اور اس کے بعد اسے نبوت دیں گے. یہاں تک پہنچے ہو وَاسْتَنَعْتُكَ، اور میں نے چن لیا ہے تمہیں لنفسی، اپنی جان کے لیے. میں نے تو تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تمہیں چن لیا ہے اپنی جان کے لیے، تم تو ہو ہی میرے. کیسی تسلی ہوتی ہوگی اللہ کی طرف سے جب وحی آتی ہوگی اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہوں گے
تو کیسی تسلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوتی ہوگی. اذهب انت، اللہ نے کہا جائیے آپ، واخوک، اور آپ کا بھائی بھی، بے آیاتی، میری نشانیوں کے ساتھ یہ لے کے جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، اور دیکھو تم دونوں کمی نہ چھوڑنا مجھے یاد کرنے. تنیا سستی، ولا تنیا تم دونوں سستی نہ کرنا مجھے یاد کرنے میں. دیکھا ہے اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ تذکیر، اللہ کی طرف بلانا، نصیحت، واعظ، یہ چیزیں کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں جاؤ اور جا کر میری یاد میں کمی نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بھی دین کا کام کرتا ہے اللہ کی یاد اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، تب جا کر اس کی تعلیم میں برکت ہوتی ہے، وگرنہ برکت نہیں ہوتی. کسی آدمی نے ایک بزرگ سے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، آپ بات کرتے ہیں تو دل پر جا کر لگتی ہے، اور اب مولوی لوگ اتنا واز کرتے ہیں لوگ کوئی نہیں سنتے. تو انہوں نے کہا میاں بات صرف ایسی ہے کہ تم زبان سے کہتے ہو وہاں کان تک محدود رہتی ہے، اور تم دل سے کہنے لگو دل پہ ہی جا کے لگے. تو اس لیے جو آدمی دین کا کام کرتا ہے کوئی بھی اور اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر اس آدمی کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کے کام میں برکت نہیں ہوتی، کہے میں بھی برکت نہیں ہوتی، باقی چیزوں میں بھی برکت نہیں رہتی. اس لیے فرمایا اللہ نے کہ آپ جائیے فرعون کے پاس اور اپنے بھائی کو بھی، ولا تنیا فی ذکری، اور اللہ کی یاد اس کو نہ بھلانا. اور یہ بہت بڑی چیز ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو ان ممالک میں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں ہی کے کام کر رہے ہیں، ان کی نیتیں بھی اچھی ہیں، ان کے کام بھی اچھے ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے. کوئی آدمی اس کے لیے محنت کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جابز کا سلسلہ ہو جائے، کوئی اس لیے محنت کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اسکول بن جائے، کوئی اس لیے مسلمانوں کے لیے محنت کر رہا ہے کہ جو بچے یتیم ہیں ان کا کچھ ہو جائے. یہ ساری چیزیں دین کے جتنے بھی کام ہیں اگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد نہیں ہے تو برکت کم ہو جائے. یہ ہے وہ چیز. فرعون جیسے آدمی کے پاس جا رہے ہیں، اور نبوت بھی موسیٰ علیہ السلام کی ہے، کوئی چھوٹی سی چیز ہے جس کو خدا بار بار کہہ رہا ہے میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، تو میرا ہی آدمی ہے، اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں مجھے یاد کرنا. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ وہ کسی آدمی کو دین کے کام میں لگا دے. بظاہر وہ مسجد بنا رہا ہے، بظاہر مدرسہ بنا رہا ہے، بظاہر وہ حدیث پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، لیکن اسے اللہ کی یاد کی توفیق نہ ہونے دے. کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں دین کے مظاہر ہیں نا، ان میں نام بھی ہو جائے گا، لوگ واہ واہ بھی کر دیں گے، اور ذکر تو اس نے کرنا ہے تنہائی میں. اللہ کو تو یاد کرنا ہے چپ کر کے. دن میں 10,000 مرتبہ پڑھ لے سبحان اللہ یا 100 مرتبہ پڑھ لے، کسی کو کیا پتا چلتا ہے، لیکن اس کے اللہ کو تو پتا ہے نا، اس کے رب کو پتا ہے برکت اس نے دینی ہے. تو شیطان اس طرح راہ مار دیتا ہے. اسی وجہ سے یہ جو مشائخ تھے کہ اللہ کے اچھے بندے یہ بتاتے تھے کہ بھائی یہ کام کر رہے ہو، یہ خیال رکھنا شیطان اس طرح سے آ جائے گا، شیطان اس طرح بھی کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اپنی حفاظت کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جائیں آپ بھی اور آپ کے بھائی بھی، ولا تنیا فی ذکری، میری یاد میں کمی نہ کر دینا، میری یاد اس میں سستی نہ کرنا. اذهبا الی فرعون، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغا، اس نے کیا کر لیا ہے، سر اٹھا لیا. یہی وہ بات جو پہلے آئی، فقولا لہ، اور تم دونوں اس سے کہنا قولا لینا، نرمی سے بات کرنا. دیکھا تبلیغ کا یہ اصول بتا دیا کہ دین کی جو بات کرنی ہے نرمی سے کرنی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو اور بھی ضروری بات تھی، کیونکہ ان کی طبیعت پہ غصے کا غلبہ تھا، جلال کا غلبہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نرمی سے بات کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون کا جو مرتبہ ہے اس کا لحاظ ضروری. زندگی بھر آدمی جہاں بھی بات کرے مرتبے کا لحاظ رکھ کے کرے کہ کون کس مقام کا آدمی ہے. اگر مرتبے کا لحاظ نہیں رکھے گا تو محروم ہو جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نزل الناس علی منازلہم، لوگوں کو ہمیشہ ان کے مرتبے پہ رکھنا. حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں کوئی مانگنے کے لیے آیا تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا روٹی پہ گوشت رکھ کے اسے دے دو. تو گئے روٹی پہ گوشت رکھ کے دے دیا.
ایک اور مانگنے کے لیے آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا دروازہ کھولو، اسے بٹھاؤ، دسترخوان بچھاؤ، فرمایا اس کے سامنے کھانا رکھو، وہ کھانا کھا کے چلا گیا۔ تو ابو داؤد وغیرہ میں آتا ہے کہ عرض کیا کسی نے کہ ام المومنین یہ دونوں ہی فقیر تھے، ایک کو آپ نے بٹھا کے کھلا دیا اور دوسرے کو دروازے سے ہی چلتا کیا۔ تو انہوں نے کہا وہ جو پہلا تھا نا وہ تو مانگنے کا عادی تھا، اور یہ جو دوسرا ہے کسی زمانے میں بہت اچھا آدمی رہا ہے، بڑا کھاتا پیتا آدمی تھا، تو اس لیے میں نے اسے بٹھایا کہ اس کی عزت کروں۔ حالات ایسے آ گئے ہیں تو کیا ہوا، کسی زمانے میں تو اس کے پاس دولت تھی، اور فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبے، ان کی حیثیت کے مطابق رکھیں۔ اس پہ ہمارے اساتذہ ایک واقعہ سناتے تھے۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک پڑھا تھا مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے قرآن پڑھا تھا مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ سارے حضرات جو تھے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے ہوئے تھے، اور شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے شاہ اسحاق صاحب کے، اور وہ شاہ عبد العزیز صاحب کے اور وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے، پورا سلسلہ یہ تھا۔ تو یہ جو کوا عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے ہندوستان میں، حنفی فقہا کہ ہاں یہ جائز ہے، اس کا کھانا حلال ہے، اگرچہ کوئی کھاتا نہیں ہے لیکن حلال اور حرام کا مسئلہ ایک الگ ہے، بحث فقہی، مگر اس اعتبار سے وہ حلال۔ اور ایک کوا وہ ہے جو بہت سیاہ رنگ کا اور بڑا کوا ہوتا ہے، اس کا کھانا حرام ہے، فقہا نے اس کی قسمیں لکھی ہیں 4۔ فقہی اعتبار سے مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ یہ کوا جائز ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوا ہوگا نا کہ حضرت کا فتویٰ غلط ہوا ہوگا، چلو ہوتا ہے، بہت مرتبہ ہوتا ہے، مفتیوں سے فتوے میں غلطی ہوتی ہے، کوئی نبی تو نہیں ہوتے۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک پٹھان پڑھنے کے لیے آیا حضرت کے پاس گنگو، اور اس نے اس مسئلے کو اتنا اچھالا کہ ہر جگہ جا کر مذاق اڑاتا تھا اور کہتا تھا یہ عجیب مولوی ہے، کوے کو جائز قرار دیتا۔ تو حضرت تک بہت سے لوگوں نے بات پہنچائی، تو حضرت نے اسے بلایا اور کہا خان صاحب میں نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور فتوے میں علمی بحث ہے، ممکن ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہو، تو یہ بیٹھ کے بات کر لینی چاہیے، سارے جہان میں اس کے نشر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بڑی زور سے ہنسا اور کہنے لگا مولوی صاحب اب تمہیں پتا چل گیا ہے کہ تم بدنام ہو رہے ہو، تو اس لیے۔ تو حضرت چپ ہو گئے، بڑے لوگوں کے ظرف بھی بڑے ہوتے ہیں نا، تو کہتے تھے ہم نے اسے دیکھا کچھ دن کے بعد وہ پاگل ہو گیا، اور ایک کوا لے کے اس نے بانس ایک لیا، اس کے اوپر چڑھا لیا اور گلی گلی پھرتا تھا، اور لوگ اس کو ہنستے تھے، اور وہ لوگوں کو کہتا تماشا دکھا رہا ہوں۔ اب یہ تو بھول گیا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کی مخالفت، لیکن پاگل ہو گیا۔ تو کہتے تھے یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کسی کو اس کے مرتبے سے اتارنا یہ کیا چیز ہوتی کہ، تو حضرت فرماتے تھے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے خلفاء میں سے ایک صاحب نے لکھا کہ فلاں بزرگ تھے، اور انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ سارے حالات اور اللہ کے ساتھ تعلق میں فرق پڑ گیا، ہوا کیا؟ تو بڑی دیر، بہت دن تک اس پہ بات ہوتی رہی، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، اور آخر انہوں نے کہا کہ حضرت نے جو فلاں فتویٰ دیا تھا، میں نے ایک دن یہ کہہ دیا تھا کہ چلو اب تو کوے حلال ہو گئے، دیگیں پکا کریں۔ فرماتے میں نے انہیں نصیحت کی، میں نے کہا حضرت کے متعلق یہ کہنا آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا، معافی مانگو جا۔ تو وہ گئے اور گنگوئی رحمۃ اللہ سے معافی مانگی اور کہا حضرت علمی مسئلہ ہے، فرمایا بحث کر لیتے، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہتے تھے معاف حضرت نے کیا، تب جا کر کہیں اللہ کے ساتھ تعلق اور یہ چیزیں نبھی اور اس کا احساس ہو۔ تو جو لوگ مرتبے سے اتار کے کسی کو بات کرتے ہیں نا، وہ بہت خطا کھاتے، وہ سمجھتے ہیں ہم نے حق بات کہہ لی۔ بہت سے لوگوں کو دیکھو بزرگوں کے یہاں جاتے ہیں تو اتنی بے ادبی اور توہین کے جملے بھی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی سچی بات تھی ہم کر کے آئے ہیں۔ ارے بھائی بات سچی تھی، لیکن جس سے کہہ رہے ہو اس آدمی کی بھی کوئی عزت ہے یا نہیں؟ اسی لیے مامون الرشید جو تھا اس سے کسی بزرگ نے آ کے سختی سے بات کی، تو مامون الرشید پڑھا لکھا تھا نا، اس نے کہا جناب جو آپ مجھے سمجھانے آئے ہیں
تو میں فرعون سے بدتر نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، اور آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اچھے نہیں ہیں۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ قولا لہ قولا لینا، فرعون سے جا کے نرمی سے بات کرنا، تو آرام سے مجھے سمجھائیں، میں سمجھ جاؤں گا آپ کی بات۔ یہ چیز، اور یہ غلطی اکبر کے ساتھ بھی کی تھی۔ اکبر کو سارا الزام دیتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اکبر کے ہاں جو صدر مفتی تھے نا، اکبر نے سالگرہ منائی اپنی، تھا شہزادہ، نہیں زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس کی مجلس میں نہ جاتے، اس نے سالگرہ منائی ہے۔ صدر مفتی جو تھے وہ گئے اور انہوں نے اکبر کی کسی بات پہ چڑھ کے سارے بھرے دربار میں سب لوگوں کے سامنے، بڑے بڑے مہمان بیٹھے ہوئے تھے اکبر کے، انہوں نے ڈنڈا رسید کر دیا، مارا اس کے چہرے۔ تو اکبر غصے میں اٹھ کے اندر چلا گیا، تو ماں نے سمجھایا، اس نے کہا بیٹے کچھ نہیں کہنا انہیں اور برداشت کرنا ہے، تمہاری سوانح تاریخ میں کل لکھا جائے گا کہ ہمایوں کا بیٹا اتنے بڑے کردار کا تھا کہ علماء نے اسے مارا اور اس نے مار کو برداشت کیا۔ اکبر اس وقت تو چپ ہو گیا، مگر وہ جو دل میں قدورت رہ گئی تھی نا، وہ پھر رنگ لائی اس کے بعد۔ تو اس لیے آدمی کو موقع دیکھنا چاہیے کہ کون سا موقع ہے، یہ بات کہنی ہے، کس سے کہہ رہے ہیں، کون سی زبان استعمال کرنی ہے۔ یہ فرعون بادشاہ تھا، کیسا ظالم، اس کے باوجود اللہ نے کہا تم جا رہے ہو، نرمی سے بات کرنا۔ مفسرین نے صاف لکھا ہے کہ اس کی بادشاہت کا لحاظ کر کے، کہ بہرحال وہ بادشاہ ہے، اس سے بات اس طرح کرنی ہے اس کے مقام کے مطابق۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خط لکھے ہیں، آپ نے لکھا ہے فلاں بادشاہ کے نام، فلاں بادشاہ کے نام۔ اس لیے یہ جو عنصر آیا ہے نا اب مسلمانوں میں کہ کہتے ہیں اس کو خط لکھو، اس کو ای میل بھیجو، اس کو لکھو کہ کتا، اور اس کو لکھو یہ لفظ اور یہ لفظ، یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم کئی بار کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے کہ آپ کسی انسان کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں یا اسلام کی کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سے اس طرح مخاطب ہو رہے ہیں جیسے وہ آپ کے گھر کا بھی نوکر بلکہ پشتینی غلام ہے۔ تو کتے سور سے کم بات ہی نہیں کرتے علیہ باللہ۔ یہ کئی جگہ ای میل میں بھی پڑھتے ہیں ہم، اور چیزیں آتی ہیں اور لوگوں کے نام بگاڑ کے رکھنا، یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ سب نتیجے ہیں اس جہالت کے کہ قرآن نہیں پڑھا، اور اس جہالت کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح مخاطب ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا قولا لہ قولا لینا، تم دونوں بھائی جاؤ اور فرعون سے نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ تم جاؤ بات کرو، وہ نصیحت پکڑے، او یخشا، یا وہ ہم سے ڈرنے والا بن جائے، ہدایت اسے مل جائے کسی طرح، عقل سے خود کام لے لے، یا یہ کہ جو عذاب کی بات ہوگی خدا کے عذاب سے ڈرے، خوف کے ذریعے آ جائے، محبت کے ذریعے آ جائے، آئے ہماری طرف، تم جا کر اس سے بات کرو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے جن کے متعلق خدا کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری نصرت کروں گا، تمہاری مدد کروں گا، تم جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو جب ہم کافروں کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کون سا وعدہ ہوتا ہے کہ خدا مدد ضروری کرے گا؟ یہ تو وہ انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے۔ قالا، وہ دونوں بھائی بولے اور عرض کیا ربنا اننا نخاف، اللہ ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا، کہ پروردگار وہ ہم پر زیادتی کرے، قتل کرا دے، مار دے۔ ڈرتے ہیں کہ یفرط علینا، ہم پر بھبکے، بھبکنا سمجھتے ہیں، غصے میں بفر جانا، مارنا، ایسے کر دے۔ او ان یطغا، یا اللہ وہ جوش میں آ جائے، کوئی ایسی حرکت کر دے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ یہ طبعی خوف ہے نا، کاملیت کے منافی نہیں ہے، کامل آدمی بھی ڈرتا ہے۔ قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، حفاظت بھی کروں گا اور تمہاری مدد بھی کروں گا، ہم تم دونوں کے ساتھ ہیں۔ اسمع و ارا، میں خوب سنتا ہوں، و ارا، اور میں بہت دیکھنے والا ہوں، میرے سامنے ہیں سب چیزیں۔ وہ فرعون تمہاری بات سنے نہ سنے، اسمع، میں تو سنتا ہوں، وہ تمہاری قدر کرے نہ کرے، و ارا، میں تو دیکھتا ہوں۔ تم دونوں جاؤ، میرے لیے کام کر رہے، اسے سناؤ میرا پیغام۔
اور اسے بتاؤ کہ اللہ کی طرف آنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ گئے، اور پھر ان کے ساتھ فرعون نے کیا کیا؟ فاتیا ہو، پھر وہ کیا ہوا؟ وہ دونوں گئے، سو جاؤ دونوں، فقولا، اور اس سے کہو، انا رسولا ربکا، ہم تیرے پروردگار کے رسول ہیں، فارسل معانا، بھیج دیجئے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. یہ مطالبہ انہوں نے سامنے رکھا. ایک مطالبہ اللہ کی توحید کا جو پہلے بھی کئی بار گزر گیا ہے. دوسرا مطالبہ یہ رکھا کہ کنعان میں شام کی طرف ہم واپس جانا چاہتے ہیں، مصر میں جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ہمیں اس سے آزاد کر دیں، ہم واپس لوٹیں اپنے وطن کی طرف. ولا تعذبہم، اور عذاب نہ دے، یہ نہ کر، تنگ نہ کر اور ستا نہیں. قد جئناکا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، بآیت من ربکا، اللہ کی طرف سے معجزہ لے کر. کوئی ایک معجزہ ذکر نہیں کیا، بلکہ بس صرف اتنا کہا کہ معجزہ لے کے، والسلام، اور اللہ کی سلامتی ہو، علی من اتبع الہدی، اس پر جو بھی ہدایت کی پیروی کرتا ہے، بس اس پر اللہ کی سلامتی ہو، صحیح راہ پر جو چلتا ہے. انا قد اوحی الینا، اور بلا شبہ ہم پر وحی کی گئی ہے کہ ان العذاب، خدا کا عذاب آئے گا، علی من کذب وتولی، اس پر جو جھوٹ بولتا ہے، وتولی، اور ہدایت سے منہ پھیرتا ہے. بس اس مقام تک یہ بات تھی. اب آگے کیا ہوا؟ انہوں نے تو اپنا پیغام پورا دے دیا. اس کا مطلب ہے فرعون کے دربار میں پہنچ کے اور انہوں نے جا کر یہ کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں، ہم جانا چاہتے ہیں اپنے آبائی وطن شام میں واپس، اور مصر میں انہیں عذاب نہ دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ہم رسول ہیں، کہ خدا کا عذاب آئے گا ان پہ جو خدا کی بات کو جھٹلاتے ہیں، وتولی، اور منہ پھیرتے ہیں. پھر فرعون نے کیا کہا، اس کا تذکرہ آ گیا کل انشاءاللہ.